بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد الله على الجماعة. محترم سامعین کرام، اسلام نام ہے اتحاد کا، اسلام نام ہے اتفاق کا، اسلام نام ہے بھائی چارے کا، اسلام نام ہے خیر خواہی کا، اسلام نام ہے حرمین شریفین کی حفاظت کا، اسلام نام ہے مظلوموں کی اعانت کا، دفاع کا۔ محترم سامعین کرام، مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جب یہ مذہب دنیا میں آیا اور مسلمانوں نے اس مذہب کو دل سے لگایا تو باوجود ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی تھی، لیکن اپنے سے بڑے لشکر کو بھی بآسانی شکست دے دیتے تھے اور فتح یاب ہو جاتے تھے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے فوج کی لشکر کی تعداد تقریباً 12,000 تھی اور مد مقابل مسلمہ کذاب کے فوج کی تعداد 40,000 تک تھی، لیکن فتح مسلمانوں کو ہوئی، مسلمہ کذاب کو مارا گیا۔ جنگ موتا میں مد مقابل لشکر 1,00,000 پر مشتمل تھا، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کو عنایت کی۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40,000 تھی اور مد مقابل لشکر نصارہ کا لشکر وہ 2,00,000 پر مبنی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فتح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں کو عطا کی۔ جنگ موتا میں بھی فتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 313 اور مد مقابل 1,000 کا لشکر، مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں، مد مقابل لشکر ہر طرح سے جنگی سامان سے لیس، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کو عنایت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں تقریباً 20 کفار واصل جہنم ہوئے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر چند مجاہدین اور مد مقابل 10,000 کا لشکر تھا، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کو عنایت کی۔ ان کا ایک پہلوان عبد جو خندق کی طرف اترا اور چیلنج دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چیلنج کو قبول کیا اور انہیں واصل جہنم کیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر
یہود بڑے مضبوط قلعہ میں تھے، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی اور ان کے اس بھاری دروازے کو جو خیبر قلعہ کا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بطور ڈھال استعمال کیا۔ تو ان اتنے بڑے بڑے مارکوں میں، جن میں مد مقابل تعداد بہت ہی زیادہ تھی، فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچایا، جہاد کو محبوب سمجھا، موت کو محبوب سمجھا، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد و اتفاق تھا، لہذا دنیا سے نفرت اور موت سے محبت، جہاد سے محبت، جہاد کے موقع پر گھر میں پیچھے رہ جانے سے نفرت نے انہیں ایسے ایسے عظیم مارکوں میں کامیابی سے نوازا، اتحاد نے انہیں ایسی کامیابیوں سے نوازا۔ لیکن آج اگر امت مسلمہ پستی کی شکار ہے، ذلت کی شکار ہے، مغلوبیت کی شکار ہے، تو اس کی وجہ یہی کہ ہمیں موت سے نفرت، دنیا سے محبت، جہاد سے بے رخی، جس کی وجہ سے ہمیں کافی ذلتیں اٹھانی پڑی، بہت ہی مغلوب رہنا پڑا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم تقسیم ہیں، ہمارے ناسمجھ طبقہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو اور دشمن جو ہے ان پر راج کرتا رہے۔ کیونکہ جب امت مسلمہ میں اتحاد پیدا ہوگا تو پھر اسلام غالب ہوگا، دشمن مغلوب ہوگا۔ لہذا چال چلو، عصبیت کی بنیاد پر، قوم پرستی کی بنیاد پر مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ جو خوف محسوس کرتا ہوں تمہاری ہلاکت کی سبب کا، وہ عصبیت ہے، قوم پرستی ہے۔ اور فرمایا جو بھی ہم میں سے عصبیت کی طرف بلائے، قوم پرستی کی طرف بلائے، یا اس پر لڑے یا اس پر مرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ محترم سامعین کرام، مذہب اسلام میں اتحاد و اتفاق کو اور جہاد کو بہت ہی توجہ دی گئی ہے، اور انہی دو چیزوں سے، اعراض کی وجہ سے آج ہم امن و سلامتی سے بہت دور ہیں اور مشکلات میں، مصیبتوں میں، بدامنی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان کہ ہماری اتنی بڑی بدعملیوں کے باوجود، جہاد سے اس قدر بے رخی کے باوجود، دنیا سے اس قدر محبت کرنے کے باوجود، اللہ نے ہمارے دل کی ایک آرزو پوری کر لی، جس کی وجہ سے ہم اپنے سینے میں مسلسل ایک درد محسوس کرتے تھے کہ حرمین شریفین جو مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس کی حفاظت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔
اور باوجود ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے لیکن وہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت سے دور ہیں. یہ دکھ لیے ہم چلتے تھے، پھرتے تھے، پرن محسوس کرتے تھے، لیکن الحمدللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آخرت سے اتنی بڑی غفلت کے باوجود، دنیا سے اتنی محبت کے باوجود، موت سے اتنی نفرت کے باوجود بھی اللہ نے ہم پر فضل کیا، اور الحمدللہ اس دن کا دیکھنا ہمیں نصیب ہوا کہ اب حرمین شریفین کی حفاظت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ذمہ ہوگی. محترم بزرگوں اور دوستوں، پاکستان کے غیور مسلمانوں، یہ ہمارے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، بے انتہا مسرت کی بات ہے. ہم اپنے قول پر غور کریں، اپنے کردار پر غور کریں اور تنزل کے بجائے اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جائیں تاکہ یہ اعزاز کا دن محشر کے دن تک ہمارے ساتھ ہو، حرمین شریفین کے ہم محافظ ہوں اور اس پر اپنی جان مال کو، اپنی فوج کو قربان کرنے والے ہوں. اس کے لیے ہمیں بیدار رہنا پڑے گا. ہمیشہ سازشیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں، کسی ملک میں بھی اتنی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام دشمنوں کے علم میں یہ بات ہے کہ اس مملکت کے رہائشی یہ قوم اسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن تعلیم کی ان میں کمی ہے، لہذا کسی طریقے سے ان کو ورغلاؤ اور انہیں آپس میں لڑاؤ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآنی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھو. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہاں، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا پالنے والا ایک ہے. تم ایک باپ آدم علیہ السلام کے اولاد ہو. سنو، کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر یا کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر فضیلت حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے. اور پھر فرمایا، کیا میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک پیغام پہنچایا، وحی پہنچائی. فرمایا تو اب حاضر کو چاہیے کہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے. لہذا ہمیں درس دیا نبی علیہ السلام نے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. کسی مسلم کو دوسرے مسلم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے. لہذا ہم اپنی صفوں سے یہ بات دور کر دیں، اسے دل سے نکال دیں، کھرچ کر دل و دماغ سے نکال دیں کہ یہ فلانے قوم کا ہے، یہ فلانے قوم کا ہے، یہ فلانے قوم کا ہے. ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم مسلم ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.
اے لوگو ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے اور قبیلوں کی شاخیں اس لیے بنایا تاکہ تمہاری پہچان میں آسانی ہو کہ یہ فلانے علاقے کا، یہ فلانے قبیلے کا، صرف تمہاری پہچان کی آسانی کے لیے ہے، تمہارے رنگ کا چینج ہونا پہچان کی آسانی کے لیے ہے، موسم کے لحاظ سے ہے، علاقے کے موسم کے لحاظ سے ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے یا اس کی وجہ سے تمہارے اندر جدائی ہے ایک دوسرے کا دکھ محسوس کرنے یا غم محسوس کرنے میں، نہیں، تم ایک ہو، تم جہاں بھی ہو تم ایک ہو۔ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، یہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، جس طرح آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورے بدن میں درد ہوتا ہے، جس طرح سر میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورے بدن میں بھی درد ہوتا ہے، اسی طرح تمام مسلمان بھی ایک جسم کے مانند ہیں۔ مشرق کا مسلمان مغرب کے مسلمان کے درد کو محسوس کرے گا، مغرب کا مسلمان مشرق کے مسلمان کے درد کو محسوس کرے گا، شمال کا مسلمان جنوب کے مسلمان کے درد کو محسوس کرے گا، جنوب کا مسلمان شمال کے مسلمان کے درد کو محسوس کرے گا، دنیا کے ایک کونے کا مسلمان دنیا کے دوسرے کونے کے مسلمان کے درد کو محسوس کرے گا۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، اسے ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں، ہمیں جہاد سے عشق نہیں، ہمیں موت سے نفرت ہے، دنیا سے محبت ہے، لیکن اللہ نے فضل و کرم سے یہ دن ہمیں دکھا دیا، اس انعام کا لحاظ کرنا ہے، اس کی پاسداری کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس دن پہ ہمیں بڑا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میرا شکر کرو گے تو میں تم پر اپنے انعامات کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس دن پہ ہمیں اللہ کا بہت ہی شکر کرنا چاہیے اور اللہ سے مسلسل یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری آنکھوں کو جس طرح آپ نے اپنے فضل و کرم سے اونچا کیا، ہمارے سر کو اونچا کیا، اسے اسی طرح برقرار رکھنا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، لہذا اس انعام کو برقرار رکھنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم نا اتفاقی سے دور رہیں، اپنے اہل وطن پر چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان پر ہاتھ اٹھائے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور جو غیر مسلم یہاں ہیں اقلیت برادری ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر ان کی بھی حفاظت اتنی فرض ہے جتنی حفاظت اپنے مسلم بھائی کی فرض ہے، کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ یہاں کے قوانین کا احترام کرتے ہیں، وہ ملک کے دفاع میں آگے آگے ہوتے ہیں، جنگ مارکہ حق میں ایک غیر مسلم مسیحی برادری کے جوان کا بہت ہی بہترین انداز سے دشمن کے جنگی مقامات کو نیست و نابود کرنا آپ کے سامنے ہے۔ لہذا اقلیتی برادری کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ان کا خیال ہو کہ دشمن یہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں جنگ چھیڑی جائے، جو حالات کشیدہ ہیں انہیں مزید خراب کیا جائے،
تاکہ طاغوتی طاقتوں کے طاغوت کو توڑنے کے لیے کوئی اس دنیا میں جو ہے باقی نہ رہے، مظلوموں کا سہارا باقی نہ رہے، مظلوم فلسطینیوں اور مظلوم کشمیریوں کا آواز بلند کرنے والا کوئی اس دنیا میں جو ہے وہ باقی نہ رہے، اور ظالم کی حکمرانی رہے اور مظلوم پستے رہیں، کشمیر و فلسطین پستے رہیں۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یہ اعزاز کا دن باقی رہے، اور ہمیشہ اللہ سے اتحاد و اتفاق کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔